موجود تھا۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ یہ اس میں سے چیزیں نکالتے گئے کہ اگر یہ رہی تو لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا۔ معلوم ہوا شان مصطفیٰ کو چھپانا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے کہ وہ شان مصطفیٰ چھپاتے تھے، یا تو نکال ہی دیتے تھے کتابوں میں سے، یا اگر سنا رہے ہوتے تھے تو کوئی ان کے سننے والے سامعین اگر دیکھ لیتے تو اس جگہ پر ایسے ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ یہ حضور کی شان کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو معلوم ہوا حضور کی شانیں چھپانا یہودیوں کا وصف ہے، اور بتانا، ڈنکے بجانا، چرچے کرنا یہ غلامان مصطفیٰ کا وصف ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ طریقہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا جس نے 200 سال عمر پائی، جب مر گیا تو لوگوں نے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، یعنی اتنی نفرت اس سے کی، اتنی اس سے ہیٹ تھی ان کے دل میں کہ مر گیا تو لوگوں نے کہا خاص کم جہاں پاؤ، چلو اس کو شہر کے باہر روڑی پہ پھینک، کتے بلے آگے کھا جائیں۔ تو وہاں پھینک دیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ کوڑے کے فلاں ڈھیر پر میرا ایک دوست پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، کفناؤ، جنازہ پڑھ کے دفناؤ۔ آپ جلدی سے تشریف لے گئے کہ اللہ کا کون سا دوست ہے جسے لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے؟ جا کر دیکھا تو یہ تو وہی ہے جسے لوگوں نے جنازے کے قابل ہی نہیں سمجھا، اتنی نفرت تھی اس سے۔ تو بہرحال حکم الہی تھا، آپ نے نہلایا، دھلایا، کفنایا، جنازہ پڑھایا، دفنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو کون ہے نہ پڑھتا؟ سب نے پڑھا جنازہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ قوم نے تو اسے جنازے کے قابل ہی نہیں سمجھا، نہلانے دھلانے کے قابل ہی نہیں سمجھا، اسے جانوروں کی خوراک بنانے کے لیے شہر کے باہر پھینک دیا نفرت سے، اور تو اسے اپنا دوست فرماتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اتنی لمبی عمر گناہوں میں، بدکاریوں میں گزاری، لیکن اس کا ایک عمل تھا جو مجھے پسند تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ سنیں، عمل یہ تھا، کلما نشرت تورات، تورات کو کھولتا، کلما نشرت تورات ونظر الی اسم محمد، حضور کے اسم مبارک کو دیکھتا، قبلہ، اسے چومتا، وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اپنی آنکھوں سے لگاتا، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، اور حضور پر درود پڑھتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا یہ عمل مجھے پسند آ گیا، اس کا یہ عمل مجھے اچھا لگا، اس عمل کی وجہ سے 200 سال کے گناہ معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو پھر کیوں نہ کہیں، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اچھا، اس میں ایک وضاحت ہے کہ کوئی یہ نہ کہ لو جی یہ تو نسخہ مل گیا ہے کہ گناہ کری جاؤ، سارے 420 والے کام کری جاؤ اور پھر سرکار کا نام چومو تو معاف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا عمل، کوئی عمل بھی پسند آ سکتا ہے، اس لیے ایسے محبت والے کام سارے کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہ ہمیشہ ہی حرام اور نجائز ہیں۔ اس واقعے کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ جناب ہم میلاد کریں گے تو گناہ سارے بخشے جائیں گے، اس کے بعد ہم جتنے مرضی گناہ کریں، رشوت خوریاں کریں، چوریاں کریں، بدکاریاں کریں، نہ، یہ اس کا قطعاً مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی عمل پسند آ جائے، وہ خوش ہو جائے، مقصد اس کو خوش کرنا ہے کہ رب خوش ہو جائے کسی عمل سے بھی۔ جیسے وہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، حدیث پاک میں ہے، تو اس عورت کو اللہ نے اس کام سے بخش دیا۔ کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ رستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، پتھر ہوتا ہے کوئی جسے کسی کو ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے، حدیث پاک میں وہ بھی کوئی ہٹا دے اس کی بنیاد پر بھی جنت مل سکتی ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے. اس سے یہ سبق مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا کہ گناہ کرو، بدکاریاں کرو، پھر یہ نیک کام کرو تو اس سے جنت مل جائے گی. ایسا اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو تورات میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اب آخری بات زبور کے حوالے سے